یہ نظر بد جو ہے نا اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے، اس کا بزنس بھی خراب کر سکتی ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور اس کو مار بھی سکتی ہے۔ اب اندازے لگائیے، ابھی میں تھوڑا ڈیٹیل میں کھولتا ہوں نظر بد کتنی خطرناک ہے۔ حدیث ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں یہ پتہ ہے کیسے مرے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے، ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے، یہ تو میں مثالیں دے رہا ہوں، لیکن حدیث یہ ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں یہ نظر بد سے مرے ہیں۔ اب نظر بد کیا ہے؟ عید کا دن تھا، یعنی مجلس میں آپ آگے نہا دھو کے بن سن کے اور کنگھی شنگھی کر کے اچھے کپڑے پہن کے، اور جب آپ امام بارگاہ میں آئے کسی مومن نے آپ کو دیکھا۔ اب بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے، میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے، اس نے کوئی دشمنی میں کوئی آپ کو گولی نہیں ماری، بس آنکھوں سے دیکھا اور کہا واہ بھائی واہ بڑے اچھے لگ رہے ہو، کہتے ہیں نا بڑی اچھی گاڑی ہے، بڑا اچھا گھر ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، یہاں اس نے تعریف کی وہاں جناب بچہ بیمار ہو گیا، یہاں تعریف کی وہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہاں تعریف کی گھر بڑا اچھا ہے وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اس کی شر ہے، اس کی آنکھ کی، جو اسے میں بالکل آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اصل موضوع یہ نہیں، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کیسے نقصان ہوتا ہے۔ اب اسی لیے حدیث میں ہے اے مومن، اگر کسی مومن کا گھر دیکھا بہت اچھا لگا، کسی کی گاڑی دیکھی بہت اچھی لگی، کسی کو دیکھا دوست کو اچھے کپڑے پہن کے اچھا لگا، تو فوراً کہو تعریف کرنے سے پہلے اللہ اکبر، تاکہ اگر تیری آنکھ میں شر ہے تو وہ شر تمہارے دوست کو نقصان نہ دے۔ اچھا اب پھر حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد وآل، مولا فرماتے لوگوں جب بھی گھر سے، اب دیکھیں جب علم نہیں ہوگا تو آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، جب علم نہیں ہوگا جہالت ہوگی تو انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا، اور جب اس پہ عمل نہیں کرے گا تو باہر نکلے گا بن سن کے کہ کوئی تعریف کرے اور وہی تعریف گلے میں پڑ جائے گی۔ ہاں بھائی، اب امام فرماتے ہیں چڑھے سرکار کہ جب بھی بن سن کے گھر سے نکلو یا گھر میں بھی جب تم ہو، کوئی پروگرام ہے، لوگ آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہو، جب تیار ہو کے کسی کے سامنے جا رہے ہو تو ایک کام ضرور کرو، سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرو۔ کتنا ٹائم لے گا؟ 2-4 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ اب دیکھیے ہمارے اندر دو پرابلم ہے، ایک علم کا نہ ہونا، دوسرا عمل کا نہ ہونا۔ علم تو پھر بھی الحمدللہ آپ لوگ مجالس میں سنتے ہیں، مگر اکثر میں پرابلم یہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا، سنتے ضرور ہیں باتیں مگر پھر وہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ کتنی دیر کا کام ہے۔ لیکن اب دیکھیے جب علم نہ ہو، یہ دو چھوٹی صورتیں آپ ناس اور فلق نہیں پڑھیں گے، باہر جائیں گے کوئی تعریف کرے گا، نظر بد لگی اور آپ مر بھی سکتے ہیں، آپ کا بچہ مر سکتا ہے، آپ کی بیوی مر سکتی ہے، آپ کے ماں باپ مر سکتے ہیں۔ نظر بد اتنی خطرناک ہے۔ اچھا پھر کسی کو نظر لگ گئی، لوگ آ کے کہتے ہیں نظر لگ گئی تو کیا کریں؟ پھر امام نے فرمایا یوں قنوت کرو اور پھر ایک مرتبہ الحمد، ایک مرتبہ ناس، ایک مرتبہ فلق، ایک مرتبہ توحید، یہ 4 سورتیں پڑھو، پھر ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر دو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے گا۔ یہ کتنا آسان کام ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 5-10 منٹ، اس سے بھی کم، پکی بات ہے اس سے کم، کیونکہ ہم ماشاءاللہ ہم لوگ کیونکہ نماز بہت فاسٹ پڑھتے ہیں نا، تو ہماری اسپیڈ زبان جو ہے ان صورتوں میں تیز چلتی ہے اور نئی صورتوں میں تھوڑا مشکل سے چلتی ہے، لیکن پرانی صورتوں میں 180 کی اسپیڈ میں چلتی ہے، تو 5 منٹ کا کام ہے۔ مگر جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب علم نہیں ہوگا تو انسان چھوٹی چیز کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں، آج کل دیکھیے کورونا، ایک بڑا لوگوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، کورونا کورونا کورونا، اور یہ سب کے منہوں پہ وہ پھنڈا بھی باندھا ہوا ہے غلامی کا، دشمن نے، WHO نے، ہاں بھائی سارے ڈرتے ہیں، بعض اکثر مجبور ہیں بیچارے، اصل میں کہتے ہیں بھائی وہ گورنمنٹ کے قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ویسے ہی ایک مثال دے رہا ہوں، پریشان نہ ہوئے، اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کورونا کے خلاف بول رہے ہیں، نہیں بھائی کورونا کوئی صحابی تھوڑی ہے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں، صلوات پڑھیے بآواز بلند، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہاں بھائی کورونا کے خلاف اور ویکسین کے خلاف تو بالکل کہتے ہیں بات ہی نہ کرو۔ اچھا ایک میں آپ کو ویسے ہی ویکسین کا نام آ گیا غلطی سے تو یہ بھی کہتا چلوں کہ بھائی ویکسین کے بارے میں اگر کوئی ریفرنسوں کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ ویکسین کے خلاف اگر کوئی ریفرنسز کے ساتھ کوئی لیکچر دیتا ہے اور یوٹیوب اور فیس بک پہ رکھتا ہے تو یوٹیوب اور فیس بک مٹا دیتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ بھائی اگر واقعی ویکسین صحیح ہے، حقیقتاً کورونا صحیح ہے تو دوسروں کو بھی بات کرنے دو نا۔ یہ جو دوسروں کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کہتے بس کرو چپ کرو،
تو اس کا مطلب یہ کہ ڈرتے ہیں کہ اپنا پول نہ کھل جائے. ہاں بھائی, اپنا جھوٹ نہ کھل جائے. باہر کے میں کیوں اس بیکار بات میں پڑھوں, لوگ بیکار میں پریشان ہو رہے ہیں, میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں. باہر کے اب دیکھیے جہالت کی وجہ سے آپ کو معلوم نہیں کرونا خطرناک ہے نہیں ہے, کلر نہیں ہے. یہاں ٹی وی نے کہا ارے کرونا مار دے گا. شروع میں جب کرونا آیا تھا سچ بتائیے سب ڈرے تھے کہ نہیں ڈرے تھے؟ ہاں بھائی سارے, کیونکہ جہالت تھی, کیونکہ علم نہیں تھا. جب انسان جاہل ہو تو جو اوپر سے دشمن فضول اور غلط بات کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا, اسی لیے اہل بیت نے کہا علم حاصل کرو. ارے اپنی ریسرچ کرو, تھوڑا گوگل پہ بیٹھو, تھوڑی کتابیں پڑھو, تھوڑی ریسرچ کرو, دیکھو کرونا ہے کیا, ویکسین ہے کیا. جب خود ریسرچ کرو گے, جب علم بڑھے گا تو سمجھدار بن جاؤ گے, تو سمجھو گے اس ماسک لگانے سے 7 بیماریاں ہوتی ہیں. ہاں بھائی یہ میرا موضوع نہیں, صرف میں نے کہہ دیا کہ جب علم آئے گا تو انسان, دیکھیے دشمن کی کوشش یہی ہے, دشمن کہتا ہے لوگوں کو جاہل رکھو.